السلام علیکم ایوری ون. امید ہے کہ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جی اگین آئی ایم ہیئر ایک بہت ہی پیارے میسیج کے ساتھ. یہ ایک اسلامک پوسٹ ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور اس سے ہم بہت ہی ایک خوبصورت بات سمجھیں گے، ایک سبق لیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے میں آپ کو میسیج بتاتی ہوں، وہ پوسٹ پڑھ کے سناتی ہوں، دین ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا سبق والی بات ہے. لکھا ہوا ہے کہ تمہارے ایک آنسو کے بدلے وہ مسکرا کے تمہاری ساری خواہشوں پر کن کہہ دیتا ہے. ایسی محبت تم سے تمہارا اللہ کرتا ہے، اور ایسی ہی محبت صرف ہم سے ہمارا اللہ ہی کر سکتا ہے. کیونکہ ہم لوگ کسی بھی طرح کے حالات میں ہوں، خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں، اپنی ساری خواہشات جو ہم پانا چاہتے ہیں زندگی میں، جو ہماری خواب ہیں، جو ہم اچیومنٹ چاہتے ہیں اپنے زندگی میں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اور جب کسی چیز کو پانے کی طلب اور چاہت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے نا، تو پھر ہم اللہ کے سامنے اپنی خواہشات کو لے کے کبھی کبھی رو دیتے ہیں. اور اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمارے ایک آنسو پہ کن فرما دیتا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جاتی ہیں. تو ایسی محبت صرف ہم سے ہمارا اللہ ہی کر سکتا ہے. دنیا کے لوگ اور ہمارے اپنے، ہمارے غیر، پوری دنیا جسٹ فانی ہے. ان سے کوئی ایکسپیکٹیشنز لگانے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے. میں بالکل ایگری نہیں کرتی اس بات سے. ہم سم ٹائم بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتوں کی توقعات لوگوں سے لگا لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ہمارے کام آ سکے، کوئی ہماری کسی بھی طرح سے ہیلپ کر سکے کسی بھی کام میں. جو ہماری نیڈ ہے وہ شاید یہ دنیا کے لوگ پوری کر سکیں. تو جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہماری تھنکنگ دنیا کے ساتھ جوڑیں ہم، اس سے بہتر ہے کہ اپنی دل کو اور اپنی تھنکنگ کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیں. اور جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی چاہتے ہیں، صرف وہ جا کے نماز میں اللہ سے مانگیں اور اللہ سے دعا کریں اور رو کر مانگیں. اللہ آنسوؤں کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ نرم دل والوں کو بہت پسند کرتا ہے. جب تک ہم اللہ سے ضد نہیں لگائیں گے نا ایک اچھی خواہشات کی، نیک نیتی کی، اور وہ باتیں جو ہمارے حقوق اور ہمارے عقائد و حقوق میں رہتے ہوئے، ہمارے دین اسلام کو ہم جانتے ہوئے اللہ سے خواہشیں لگاتے ہیں، جو ہماری ایک نیک خواہشات ہوتی ہیں، اللہ وہ ضرور پوری کرتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے. اور پھر دنیا کی کوئی شے، کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ روک سکے آپ کو ملنے سے. وہ پھر آپ کو مل کے رہتی ہے. ایسی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، اور بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو بجائے یہ سوچ کے کہ شاید کوئی لوگ ہمارے کام آ سکیں، شاید کوئی بڑا انسان ہمیں کچھ دے سکے، ہماری کوئی نیڈ پوری کر سکے، تو یہ صرف ایک بچکانہ سوچ ہے، اور یہ نہ سمجھ ہونے کی نشانی ہے. میرا ایسا خیال ہے، میرا ایسا ماننا ہے، صرف امید لگانی ہے تو اللہ سے لگائیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اور جب کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی وجہ سے انسان کا ایک آنسو نکلتا ہے نماز میں، تو اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے، اتنی محبت کرنے والا ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتا اپنے بندے کو پریشان حال میں. وہ کن فرما دیتا ہے، اور وہ سارے کام بالکل صحیح اور درست طریقے سے ہو جاتے ہیں، اور کس طرح وسیلے بنتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا، اور وہ کام ہمارے ہو جاتے ہیں. دنیا کے لوگ اور چیزیں یہ سب ہمارے کام نہیں آنی. ہمارے کام صرف اللہ نے ایکسپیکٹیشنز، اور اللہ سے ہی مانگے، دعا کریں، اور دیکھیں پھر کیسے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں، کیسے خواہشات پوری ہوتی ہیں. لیکن خواہشات نیک ہوں، نیت سچی ہو، دیر ضرور لگتی ہے، وہ بھی آپ کی بہتری کے لیے اللہ کسی چیز کو روکتا ہے. اگر ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری کچھ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہو رہی، تو وہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتی ہیں.
کوئی نہ کوئی اس میں ہماری اچھائی، ہمارے لیے فائدہ چھپا ہوتا ہے کہ وہ دعائیں ہماری اللہ پاک اسی فوراً ٹائم پہ قبول نہیں کرتے. اس میں دیر ہوتی ہے ضرور، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اگر ہم بہت جذباتی ہو کے اللہ کے سامنے رو کے خواہشات مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ کن فرما دیتا ہے. اور پھر میں کہوں گی اس طرح کی محبت صرف ہم سے ہمارا اللہ کرتا ہے، اور اللہ کے بعد ہماری ماں وہ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا تیسرا رشتہ دنیا میں نہیں بنا جو ہم سے اتنی محبت کر سکے. اب سب سے پہلے اللہ ہے ہر چیز میں، پھر اس کے بعد ہماری ماں. سو یہ ایک میسج ہے. اور میں ایک بات یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم پہ کوئی بھی کسی بھی طرح کی مشکل آتی ہے، جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، تو وہ بے شک اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. وہ ہم اپنی ہی غلطیاں اور کوتاہیاں ہماری ہوتی ہیں جو ہمارے آگے آ جاتی ہیں. اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کے بندوں پہ اور نبی کی امت پہ کوئی بھی تکلیف آئے. ان کے امت کے بندے کبھی بھی پریشانی میں ہوں، کبھی بھی کسی مشکل حالات میں پھنس جائیں، وہ ایسا کبھی نہیں چاہتے. اور اگر یہ سب چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہم پھنستے ہیں کسی بھی مشکل میں، ہم پریشان ہوتے ہیں، تو وہ صرف اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اس میں بھی پھر ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ رحمان ہے اتنا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ وہ ہمارے لیے وسائل بنا دیتا ہے اور ہماری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. یہ ہے اللہ کی محبت، اور یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کی شان. بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. صرف امید اللہ سے لگائیں، صرف اللہ سے مانگیں، اور صبر رکھیں. وہ چیزیں ضرور ملیں گی. اگر نہیں مل رہی، وہ خواہشات نہیں پوری ہو رہی، ٹائم لگ رہا ہے، تو اس میں اللہ کی بہتری ہے. وہ آپ کو بہت بہتر ٹائم پہ بہت بہترین چیزیں نوازنا چاہتا ہے. اس پہ صبر رکھیں. اور صبر بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور صبر کی دعا کرنا بہت ضروری ہے. صبر کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور اللہ کے قریب ہو جائیں. اللہ کو اپنے تھنکنگ میں، اپنے دلوں میں بسا لیں، تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور کبھی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ تھوڑا سا بھی مایوس ہوں، تھوڑے سے بھی پریشان ہوں. کیونکہ دلوں میں جب اللہ ہوتا ہے، تھنکنگ جب اللہ سے جڑ جاتی ہے، تو پھر انسان پریشان نہیں ہوا کرتے. تو پھر صبر آ جاتا ہے، مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور خواہشیں اور ضروریات خود ہی پوری ہونے لگتی ہیں. سو دس از مائی میسج. امید ہے کہ آپ سب نے بہت کوئی اچھی خوبصورت بات سمجھی ہوگی. کائنڈلی اس کو آگے فارورڈ کیجیے گا. مجھے دے اجازت. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.